ونصلی علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی کذالک علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین اجمعین الی یوم الدین۔ اسلامیان ایبٹ آباد آپ سب حضرات مبارکباد کے مستحق ہیں کہ سال بسال آپ حضرات کی یہ سالانہ ختم نبوت مثالی طور پر ترقی کر رہی ہے۔ ظہر کی نماز کے بعد سے اجلاس شروع ہوا، متعدد حضرات علماء کرام کے آپ نے بیانات سنے۔ اب نماز کا وقت ہو گیا ہے اور میری عادت نہیں کہ بیان کی وجہ سے نماز میں تاخیر کی جائے۔ 5-7 منٹ صرف مجھے دے دیں۔ آج کی مجلس میں کچھ بیان کرنے کی بجائے ان 5-7 منٹوں میں 4-5 نئی باتیں آپ دوستوں سے عرض کر کے پھر حضرت مفتی صاحب سے درخواست کریں گے کہ وہ قرارداد کرا دیں اور حضرت قاضی صاحب سے درخواست کریں گے کہ وہ دعا کرا دیں۔ اس وضاحت اور صراحت کے بعد اس سال جنوری 2022 میں بالکل اوائل میں یہ اطلاع ملی کہ ایف آئی اے کا ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل جس کا نام ابو بکر خدا بن نتھوکا ہے، وہ ملعون قسم کا قادیانی، یہ جو ہمارا موجودہ وزیر اعظم ہے جس کا نام ہے شہباز شریف صاحب، خیر سے یہ دونوں اکٹھے پڑھتے رہے اور اس شہباز شریف نے اسے ملازمت دی اور وہ پھر ترقی کرتے کرتے ایڈیشنل ڈی جی کے عہدے تک پہنچا۔ 6 جنوری کو اس نے ریٹائر ہونا تھا۔ جناب قمر باجوہ صاحب کو ہماری حکومت نے توسیع دی تھی۔ آپ سب حضرات کو معلوم ہے کہ سپریم کورٹ میں کیس گیا، سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا، رولنگ دی کہ جناب قمر باجوہ کی توسیع تو سپریم کورٹ قبول کر لیتی ہے، لیکن آج کے بعد کسی بھی ریٹائر ہونے والے ملازم کو توسیع نہ دی جائے۔ 6 جنوری کو ابو بکر خدا بن نتھوکا ملعون قادیانی نے ریٹائر ہونا تھا۔ سابق وزیر اعظم صاحب کے مشیر شہزاد اکبر اور ابو بکر خدا بن نتھوکا نے کان کے ساتھ کان، منہ کے ساتھ منہ ملا کے کھوپڑیاں ایک کر کے شیطانی کھیل یہ کھیلا کہ توسیع تو دے نہیں سکتے، ایک چور راستہ نکالا جائے اور وہ راستہ یہ کہ کسی طرح ایک نئی سمری تیار کی جائے اور اس سمری کے تحت 6 جنوری کو ریٹائر ہو۔ اسی شام ہمارے یہ جو ابھی جانے والے وزیر اعظم ہیں عمران خان، ان کے متعلق طے کیا، شہزاد اکبر نے ڈیوٹی سنبھالی کہ شیشے میں اتار کر اس سے دستخط کرانے میرے ذمے۔ قادیانی کفر نے تگنی کا ناچ ناچا
یہ سازش تیار کی. آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ FIA کا محکمہ یہ وفاق کا محکمہ ہے، وفاقی وزارت داخلہ کے ماتحت ہے، اور اس وقت وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب تھے. ادھر سازش ہوئی، ادھر اللہ نے کرم کیا کہ مجلس تحفظ ختم نبوت کے رہنماؤں کو اس کی اطلاع ہو گئی. جو محکمے کا وفاقی وزیر ہے اسے اطلاع نہیں ہوئی، ختم نبوت کے فقیروں کو اللہ نے اس کی اطلاع کر دی. میرے بھائیوں، ظاہر ہے کہ یہ اطلاع یا شہزاد اکبر کے عملے نے کی، یا ابو بکر خدا بن نتوکا کے، یا ان لوگوں نے جنہوں نے سمری تیار کرنا تھی، ان میں سے کسی نے ہمیں اطلاع دی، اور اس یقین کے ساتھ اطلاع دی کہ اگر کسی نے ان سے نام پوچھا کہ تمہیں یہ کس نے بتایا تھا، تو یہ ختم نبوت کے خادم جان دے دیں گے، اس کا نام نہیں بتائیں گے. میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، ادھر ہمیں اطلاع کیا ملی؟ کراچی، کوئٹہ، پشاور، اسلام آباد، لاہور، ملتان، مردان، چار سزا، بنو، حیدرآباد، میرپور خاص، قصور، یوں کر کے اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے پریس کلب کے سامنے مظاہرے کرنے کا اعلان کیا. ایک جمعہ کو یوم احتجاج منانے کی کال دی. کہیں 20 ساتھی، کہیں 50، کہیں 100، کہیں 1000 اور کہیں ہزاروں. مولانا عزیز الرحمن سٹیج پر تشریف فرما ہے. انہوں نے لاہور میں مظاہرہ کیا. اتنی خلق خدا جمع ہوئی کہ سٹیج پر کھڑے ہو کر جب دیکھتے تھے تو اس اجتماع کے آخری کنارے کا پتہ نہیں چلتا تھا. اتنے بڑے اجتماعات منعقد ہوئے. یہ لوگ جو سازش کرنے والے تھے، انہیں اپنی طاقت پہ ناز تھا، ہمیں محمد عربی کی غلامی پہ ناز تھا. کوشش انہوں نے بھی کی، کوشش ہم نے بھی کی، لیکن میرے بھائیوں، آپ حضرات یہ سن کر یقیناً خوشی محسوس کریں گے کہ جس وقت 6 جنوری کا سورج طلوع ہوا، میرے رب کی رحمت کے فرشتوں نے جھوم جھوم اور جھانک جھانک کے آسمانوں سے اس منظر کو دیکھا کہ کفر ہار گیا، اسلام جیت گیا. میرے بھائیوں، یہ بات تو ہے جنوری کی. آپ مجھے کہیں گے کہ مولوی صاحب 8 مہینے پہلے کی بات کوئی آج کی سناؤ. میں آج کی عرض کرتا ہوں. آج سے تقریباً کچھ دن پہلے جنوبی افریقہ کا ایک ملک ہے مالی، اس کی سپریم کونسل، جسے سپریم کورٹ کے اختیارات حاصل ہیں، ان میں ان کے سامنے قادیانیت کا کیس گیا. قادیانی بھی آئے، مسلمان بھی آئے، کیس کی سماعت ہوئی. اللہ نے کرم کیا کہ مالی کی عدالت عظمیٰ نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا. حضرت مولانا مفتی شہاب الدین صاحب تشریف فرما ہے. آج سے چند ہفتے پہلے پشاور میں ایک مجلس میں
11 قادیانیوں نے قادیانیت پہ لعنت بھیج کے ان کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا۔ حضرت مولانا قاضی ارشد الحسینی سٹیج پر تشریف فرما ہے۔ ان کے ضلع اٹک کے ساتھ وہ اپنا حد ملتی ہے منڈی بہاؤالدین کی۔ آج سے تقریباً 1 ہفتہ پہلے منڈی بہاؤالدین میں گوندل منڈی ایک ان کا قصبہ ہے، وہاں سے 4 دوست آئے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک خاندان عرصہ سے قادیانی ہے، آپ اگر مہربانی کریں حضرت مولانا عبدالماجد صاحب وہ وہاں منڈی بہاؤالدین کی مرکزی جامع مسجد کے خطیب ہیں، ان کو کہا کہ ہمارے ساتھ چلے۔ وہاں پر مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر اور جمعیت کے امیر وہ قاری عبدالواحد صاحب ہیں، وفاق المدارس کے بھی مسئول۔ قاری عبدالواحد مولانا عبدالماجد گئے قادیانیوں کے دروازے پر۔ قادیانیوں نے گفتگو کرنے پر آمادگی کا اظہار کیا۔ ظہر کی نماز سے لے کر عشاء تک عصر اور مغرب کے وقفے کے ساتھ تقریباً 7 گھنٹے تک ایک دوسرے سے سوال جواب ہوتے رہے۔ ان قادیانیوں نے نیٹ کے ذریعے کراچی اور جہاں کہیں ان کے خاندان کے لوگ تھے ان کو بھی نیٹ کے ذریعے ان گفتگو میں شریک کیا۔ میرے بھائیوں، مسلسل 7 گھنٹے قادیانی سوال کرتے رہے، ہمارے حضرات علماء کرام جواب دیتے رہے، اور 7 گھنٹے کے بعد جب دعا ہوئی دنیا نے دیکھا کہ قادیانیت کا کفر 3 ٹکڑے ہو کے سامنے تڑپ رہا تھا، اسلام کھڑا مسکرا رہا تھا۔ سبحان اللہ کہنی ہے تو زور سے کہے، ایسے نہیں اور بلند آواز سے۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں، اتفاق کی بات ہے کہ آج بات ہی ایسی بنی اتفاق سے کہ آپ حضرات کے سٹیج پر میرے بھائی مولانا راشد مدنی موجود ہیں۔ ان کے ساتھ کا بعد میں مجھے انہوں نے خود بتایا کہ ساتھ کا بعد میں ایک مل اونر قادیانی نے شادی کی اپنے بیٹے کی، مسلمان اپنے عزیزوں کو بلایا، قادیانی جماعت کو، مسلمانوں کو بھی دعوت دی، کوئی مسلمان اس کی دعوت میں شریک نہیں ہوا سوائے 2 آدمیوں کے۔ جب مسلمانوں کو پتہ چلا کہ یہ 2 آدمی اس کی دعوت میں شریک ہوئے، مسجد کے اندر اجتماع ہوا، انہیں بلایا، تنبیہ کی گئی کہ اعلانیہ توبہ کرو۔ میرے بھائیوں، اس قادیانی مل اونر کو پتہ چلا کہ پہلے تو میری شادی میں کوئی مسلمان آیا نہیں، جو 2 آئے ان سے بھی مسلمان توبہ کا اعلان کرا رہے ہیں اور تجدید ایمان۔ اس نے پیغام بھیجا کہ مسلمان تو میری شادی میں آئے نہیں سوائے 2 آدمیوں کے، ان کو بھی تم توبہ کرا رہے ہو، ہمیں بتایا جائے کہ ہمارا قصور کیا ہے، تم ان کو سمجھاتے ہو، مجھے کیوں نہیں سمجھاتے؟ یہ ان حضرات نے اسے اطلاع دی کہ تمہیں بھی ہم 1000 بار سمجھانے کے لیے تیار، آپ آئیں ہمارے ہاں تو ہم پلکیں بچھائیں گے، آپ بلائیں ہمیں اپنے ہاں تو سر کے بل آئیں گے۔